السلام علیکم جی. یہ گزشتہ چند دنوں سے جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اس کا مقصد اور تو کچھ نہیں ہے. رسائی تو اس کی کسی کی طرف بھی نہیں ہے. 2-4 لوگ بھی شاید دیکھتے ہوں نہ دیکھتے ہوں, مجھے فرق پڑتا نہیں ہے کبھی. میں ایک اپنی رائے کا اظہار کرنے کا عادی ہوں. مجھے فرق نہیں پڑتا کون سن رہا ہے نہیں سن رہا, کون اتفاق کر رہا ہے یا اختلاف کر رہا ہے, یا کون برا کہتا ہے بھلا کہتا ہے, فرق نہیں پڑتا مجھے اتنا. لیکن جو چیزیں مجھے صحیح لگتی ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح اس کا ذکر ہونا چاہیے, تو میں وہ کرتا ہوں. وہ جو نظم ہے حضرت اقبال کی کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. تو بس اس میں آخری جو ہے, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو اگرچہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے صحیح ہے جو بھی ہے, جو مجھے لگتا ہے صحیح ہے. اگر غلط لگتا بھی ہے کسی کو تو ڈزنٹ ریلی میٹر. لیکن میں اس کو حکم اذاں سمجھ کے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ. کچھ ایشوز چل رہے تھے 2-3 دن سے, میں اوائڈ کر رہا تھا. کام بھی شروع ہو گیا عید کے بعد سے, تو اس کے بعد ٹائم نکالنا بھی اس کے لیے مشکل تھا. بہرکیف یہ میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہے. اسٹاک ایکسچینج کا ایک معاملہ ہے. جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے اس میں ذکر کیا اس کا پریس ریلیز میں, پریس کانفرنس میں, کہ جی حکومت کیا آتی نہیں, حکومت کیا آتی جو ہے اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی اور ڈالر کا ریٹ بہتر ہو گیا اور فلاں فلاں. اور اس کے بعد سے مسلسل جو ہو رہا ہے اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ, تو یہ جو ہے مطلب میرا خیال ان کو ایک اور پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ اب نیچے کیوں جا رہا ہے. میں ایک اور ویڈیو الگ سے بناؤں گا فوج اور سیاست, اس کے اوپر الگ سے میں نے بات کرنی ہے. لیکن یہ بات بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ وہ پہلے ہی دن انہوں نے خود ہی فوج کو اپنے آپ کو خود ہی انہوں نے انڈلج کر دیا تھا سیاست کے اندر, جب انہوں نے ذکر کیا جس کا آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اور آپ خود کو دور رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کو اس ایسی چیز کا, کنٹروورشل چیز کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک حکومت گئی تو اس نے ملک کو کباڑ خانہ بنا دیا فلاں فلاں. مطلب آپ کا ہی نہیں ہے, لیکن آپ کا مطلب تو, اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ مطلب نہیں حکومت کے آتے ساتھ ہی جو اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی اور ڈالر کا ریٹ اچھا ہوتا ہے. تو ایک تو ڈالر کے ریٹ کا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ڈالر کا ریٹ ہمارا کیوں یہ ایک وہ کرتا ہے, کیا کہتے ہیں, وہ ہمارا فیصلہ وہاں سے کیوں ہوتا ہے. بہرکیف اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر کے ریٹ پہ یہ بھی دیکھ لیں. مہنگائی مرغی پر لگا کے اڑ رہی ہے, کیونکہ وہ ککڑی شریف یہاں پہ آپ کے چیف منسٹر بن گئے ہیں, اور لوگ آپ کو ملے نہیں. ایک چور, بڑا چور جو ہے وہ اس کو پرائم منسٹر بنا دیا, اور اس کے بیٹے کو پنجاب کا پرائم منسٹر بنا دیا. تو اللہ ہی اپنی اس وطن کی ہمارے حفاظت کرے, ورنہ تو جو ہو رہا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. ایسی مطلب بد نظمی اور ایسا حال ملک کے معاشی, یہ جو بحران شروع ہو گیا ایک دم سے, 2 مہینے پہلے تک کوئی معاشی بحران نہیں تھا. دنیا بھر کی ساری بڑے اداروں کی, ورلڈ بینک کی, آئی ایم ایف کی, یا وہ جو بھی ہیں ان کی جو جتنے بھی اشاریے آ رہے تھے, جو اسٹیٹسٹک وہ شو کر رہے تھے, پاکستان کی گروتھ بتا رہے تھے. وہ 5.6% سم تھنگ جی ڈی پی گروتھ بتا رہے تھے. آپ کی پالیسیز کی تعریف ہو رہی تھی کہ پالیسیز آپ کی بہتر ہیں. آپ کا یہ جو اللہ بھلا کرے 10 بلین ٹری سونامی, اس کا جو ہے اس کی بڑی مداثرائی ہوئی کہ یہ جو ہے بڑا اچھا ایک فیصلہ ہے. اور مطلب وہ ساری چیزیں, کل میں نے ایک دیکھا, ایک آرٹیکل کسی نے شیئر کیا تھا, اس کا کیا کہتے ہیں اللہ بھلا کرے, زیتون پیدا کرنے والا پاکستان 19واں بڑا ملک ریکارڈ ہو گیا ہے. کدھر تھا یہ 3-3.5 سال پہلے پاکستان میں زیتون کہاں تھا. یہ جو شجرکاری مہم چلی ہے اس کے اندر زیتون لگوائے ہیں حکومت نے, گزشتہ حکومت نے, جائز حکومت نے, حقیقی حکومت نے, جو اس ملک کے عوام کی نمائندگی کرنے والی حکومت تھی, اور جو ایماندار لوگوں کا تو میں کنفرم نہیں کہہ سکتا, سارے لوگوں کا مجھے نہیں معلوم, 2 نمبر ہوں گے یقیناً, اس میں شک نہیں ہے, یقیناً ہوں گے. لیکن جو اوپر مرد بحران تھا, جو شیر ہے اوپر, جو ایک مرد حق کہہ لیں اس کو, مرد حر کہہ لیں, اس کے ہوتے ہوئے مطلب وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس نے جس طرح کنٹرول کیا. ابھی وہ آج جی ڈینگی بھی ایک نیا آ گیا, اس میں پنجاب میں ایک ڈینگی کا ایک نیا ورژن, اور کووڈ کا, کورونا کا ایک نیا ویریئنٹ یہاں پہ ایک نیا نکل آیا, اور عجیب و غریب صورتحال ہے. مطلب ملک کس طرف جا رہا ہے. یہ جن لوگوں نے یہ کروایا ہے,
فرمائشیں تو کرتے ہیں آئے دن کہ یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں، لیکن جو آپ لوگوں نے کروایا اس کا نتیجہ دیکھیں. جو ابھی تو یہ اس کو 2 مہینے نہیں ہوئے، یہ نتیجہ ہو گیا اس کا. تو آگے تو اللہ بھلا کرے کہ آگے مزید کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو باقی ایف آئی اے کا ایشو ہے. ایف آئی اے والے جو ہر ایک کو نوٹسز بھیج رہے ہیں، اس کو بھیج دیا، اس کو بھیج دیا. اور سمیع ابراہیم نے ایک اعلیٰ ہستی کا نام لے لیا، اور ایک ہمارے ٹویٹر پہ کچھ دوست ہیں ان کے نام، ان کو نوٹسز بھیجے گئے. ایکٹیوسٹ ہیں جو، ان کو نوٹسز بھیجے گئے. تو اور وہ کس قانون کے تحت؟ پیکا آرڈیننس کے تحت، جس کا گزشتہ حکومت میں، جائز حکومت میں ان لوگوں نے، ساری پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور پورا میڈیا اس کے خلاف چلاتا ہوتا تھا. آج یہ اسی آرڈیننس کے تحت، جو ابھی قانون بنا ہی نہیں ہے، اس کو اپروول ہی نہیں ہوئی ہے، اس کے تحت جو ہے یہ لوگ ان کو نوٹسز بھیج رہے ہیں. تو مطلب کیا کہا جائے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج، کیا کہا جائے. یہ ایک عجیب بنانا ریپبلک. اور ہوتی کیا ہے؟ مطلب اوپر پرائم منسٹر چور، 60% کیبنٹ وہ چور، اور ان کے اوپر وہ ساری ضمانت پہ، پرائم منسٹر ضمانت پہ، کیبنٹ کے 60% لوگ ضمانت پہ، اور آپ کا یہ جو پنجاب کا چیف منسٹر لگایا یہ ضمانت پہ. تو اور بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ ہم بنانا ریپبلک بن گئے ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ. آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے اس کو بنانا ریپبلک بالآخر بنانے میں، اور آپ کی محنت کارگر ثابت ہوئی ہے. وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، کسی کی ٹویٹ تھی، پتہ نہیں شاید شیخ رشید، پتہ نہیں شاید اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوں گے یا نہیں، کنفرم مجھے نہیں ہے، لیکن میں نے ایک ٹویٹ دیکھی کہ جی چیف جسٹس اطہر بن اللہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ لوگ جلسوں میں کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی 12 بجے رات کو عدالتیں کھل گئی، تو آپ لوگ تحریک انصاف والے عدالتوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ عوام کو یہ میسج دینا چاہتے؟ یار آپ کو شرم بھی نہیں آتی یہ بات پوچھتے ہوئے؟ یہ یعنی اتنے یہ کوئی دیدے پھاڑ کے ایسی بات کرتے ہیں، اور سینہ چوڑا کر کے ایسی بات کرتے ہیں جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. نہ ان کو سمجھ آتا ہے، اور دماغ سے بھی فارغ ہے. نہ ان کو سمجھ آتا ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ وہ بول سکتے ہیں. اور جو ان کی مرضی، اندھیر نگڑی چوپٹ راج. مطلب کیا یہ آپ لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ کیا یعنی لوگوں کی اتنی بالکل کوئی کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کے اوپر بھروسہ. چلے حکومت کی باتیں چھوڑ دیں، اس سے پہلے چلے جائیں. وہ جو آپ لوگوں نے کیا، یہ جو جوڈیشل کو جو ہوا، جوڈیشل کو ہے یہ جو ہوا، اس کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے چلے جائیں. کون سا آپ لوگوں نے فیصلہ ایسا کیا جو غریبوں کو کے فائدے میں ہو، مفاد میں ہو؟ پچھلے 3.5 سال آپ ایک خاندان کو بچاتے رہے ہیں، ایک خاندان کو ادھر اور دوسرا زرداری کو بچاتے رہے. کیا ان کے ایسے کیسز تھے کہ ان کے اوپر فیصلہ کرنا مشکل تھا؟ اوپن ان شرٹ کیسز ہیں سارے. کیا اس میں ایسا مشکل تھی کہ آپ لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے، فرد جرم عائد نہیں کر سکتے؟ ایک عورت ضمانت پہ پھر رہی ہے کہ جی میں نے باپ کی تیمارداری کرنی ہے. باپ جو ہے وہ 3 سال سے بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے لندن میں، اور یہاں پہ وہ عورت 2 سال سے پھر رہی ہے ضمانت پہ. اب وہ اس کے اوپر، وہ فوجی جرنیل کے اوپر اس نے بکواس کی ہے. تو نوٹسز بھیجنے تو اس عورت کو بھیجیں. ایف آئی اے والے بھی یہ ذرا کریں. مطلب عجیب ہی کوئی تماشا لگا ہوا ہے عدالتوں کا. کوئی عجیب ہی انہوں نے اپنا ایک الگ نظام بنایا ہوا ہے، اپنی منمانی لگا رکھی ہے کہ ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک تو ان کی یہ ایک سوچ عجیب و غریب ہے. دوسرا جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو کر رہے ہیں بالکل کسی کو عقل ہی نہیں ہے، کسی کو شعور ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں یہ سارے ہی ایل انفارمڈ ہیں. اور خدا کا واسطہ ہے آنکھیں کھول لو. یہ 70 کی دہائی نہیں ہے جہاں بھٹو کو لٹکا دیا تھا. یہ 90 کی دہائی نہیں ہے جہاں 2 لوگوں کا چوہے بلی کا کھیل چلتا تھا. 2 سال ایک حکومت، 2 سال دوسری حکومت، اور پھر ایک لوٹے دوسرا لوٹے، پھر وہ پہلے والا آئے وہ لوٹے، پھر وہ دوسرے والا آئے پھر وہ لوٹے، اور پھر وہ مشرف صاحب آ جائیں وہ ڈنڈا چڑھائیں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی ڈنڈا اتار دیں گے کیونکہ جی امریکہ بہادر سے حکم آیا. یہ وہ دور نہیں ہے. عوام سب جانتی ہے، سب کو سب کچھ معلوم ہے. تو تھوڑا ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ایسے اس طرح کے فیصلے عجیب و غریب ہے. اور وہ آخری بات میں نے کرنی تھی، تھوڑی سی لمبی ہو گئی اس کی، ایف آئی اے والی، لیکن ایف آئی اے سے ریلیٹڈ ایک بات ہے. وہ ڈاکٹر رضوان جن کا وہ آج انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہادر آدمی. ایک وہ تھے جو جنہوں نے وہ کیا نام ہے اس کا، عورت کا، وہ جو زرداری کے پیسے وہ اسمگل وہ کرتی تھی، منی لانڈرنگ کرتی تھی، وہ ماڈل جو تھی، ایان علی. ایک اس بندے کو مار دیا گیا اس کے گھر میں. یہ اب اللہ جانتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کی مجھے تو یہ سیدھا مرڈر کیس لگتا ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ کیسے ہوا،
اگر اس کو سیدھا مطلب لیجیٹیمیٹ ہارٹ اٹیک ہوا بھی ہے تو کن وجوہات کی بنا پر ہوا؟ اس کو دھمکایا گیا، کیا کیا گیا؟ کیونکہ وہی آدمی تھا جو ایف آئی اے ایک ہی کیس تھا اس میں 16 ارب روپے کا ان کا، یہ کرائم منسٹر کی منی لانڈرنگ کا، اسی آدمی نے سارا وہ کیا تھا، اس کی انویسٹیگیشن کی تھی، اس کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ مطلب کیا انہوں نے کیا کہ وہ ایسے ایک دم سے اور وہ سٹریس سے یا جو بھی ہوا اس کے ساتھ، تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لیکن کون کرے؟ وہ مراسل کی تحقیقات بھی یہ لوگ کریں گے۔ وہ ڈڈو چارجر آ کے بیٹھا ہوتا ہے جی کہ ہم کمیشن، او بھائی کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں آپ کو، اللہ کی پناہ ہے۔ اس ملک پہ رحم کھاؤ، فیصلہ سازوں، جو فیصلہ ساز ہیں پیچھے، وہ جو بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھتے ہیں جہاں ترازو لٹکا ہوتا ہے ایسے، وہ ترازو لٹکا کے مطلب کیا فائدہ؟ فاحکم بین الناس آیت لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر، قرآن کی شرم حیا نہیں ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے بہروپیوں میں، اوپر سے کہتے ہیں ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ آپ کے اوپر اعتماد کوئی خاک کرے؟ آپ اس قابل ہیں؟ آپ شیشے میں دیکھ کے خود کو اکیلے میں تنہائی میں یہ سوال خود کو کریں، اگر آپ ہیں اندر سے اگر شیطان، تو آپ شیشے کو دیکھ کے ہنسیں گے، مسکرائیں گے، اور اگر آپ شیطان نہیں ہیں اندر سے، اندر آپ کے تھوڑا سا بھی ایمان ہے، تو آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں اکیلے میں تنہائی میں، اور سوچیں جو آپ کی حرکتیں اس قوم کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں، جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کے بعد آپ اعتماد مانگتے ہیں قوم کا، قوم آپ پہ اعتماد کرے، گھاس چرتی ہے یہ قوم، کوئی شرم حیا کا مظاہرہ کریں، قوم کے مفاد کے لیے فیصلے کریں۔ قوم نے آپ کو عزت دی ہے، مقام دیے، مرتبے دیے ہیں، اس لیے نہیں دیے کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا کسی ایک خاندان کی یا دوسرے خاندان کی حفاظت کے لیے اس کو ان مرتبوں کو استعمال کریں، ان اختیارات کو استعمال کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اور اس سے پہلے کہ آپ اپنی عزت مانگیں، عزت وہ رسپیکٹ از کمانڈڈ ناٹ ڈیمانڈ، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں، اس طرح آپ رسپیکٹ کمانڈ کریں، ڈیمانڈ نہ کریں۔ کمانڈ آپ کیا کرتے ہیں؟ ضلالت مانگتے ہیں آپ کیا ہے؟ عزتیں۔ ضلالت کا مظاہرہ کریں گے، عزتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کو مانیں، اللہ سے ڈریں، اس وطن کی مٹی سے وفا کریں، حق سچ کے فیصلے کریں، ان چیزوں پہ نہ جائیں کہ جی عوام نہیں، اور ایک سیاستدان یہ بول رہا ہے، دوسرا سیاستدان عمران خان نہیں ہے، شیخ رشید نہیں ہے، یہ جو بھی ہیں یہ نہیں ہے، سارے یہ نہیں ہوں گے، فرض کہ عمران خان نہیں ہے، کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو خود اپنے اندر سے آواز کبھی آتی ہے کہ نہیں آتی کہ جو میں یہ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کوئی شرم حیا نام کی چیز بھی ہے؟ پورے کے پورے ملک میں جہاں غریب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں آپ اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں، اور جہاں امیر کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں چاہے پہ وہ زرداری ہو، چاہے وہ یہ شریف فیملی ہو، چاہے وہ ملک ریاض ہو، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو، چاہے وہ علیم خان ہو، کوئی بھی آدمی ہو جس کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، پیسہ ہے، اس کے کیس کا راتوں رات فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ پنجابی والی مثال ہے کہ چودھری دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہیں ہو سکتا، غریب دی مر گئی ماں تے کوئی لیندہ نہیں جے لیندہ نہ کہ پتنی اس طرح، وہ مطلب یہ آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے، آپ عزتیں مانگتے ہیں۔ اللہ کو مانیں، اللہ کو مانیں، اس طرح نہیں ہوتا، عزتیں ایسے نہیں ملتی ہیں۔ اللہ حافظ۔